नॉलेज फोरम की तरफ से ये सेशन ऑर्गेनाइज कराया गया था। नॉलेज फोरम का मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये एक छोटा सा इदारा है जो हम कुछ लाइक माइंडेड साथियों ने बनाया है, जिसमें हमारा मकसद ह्यूमन राइट्स और डेवलपमेंट थीम्स के हवाले से नॉलेज प्रोड्यूस करना है। और ये जो नॉलेज हम प्रोड्यूस करते हैं, ये हम चाहते हैं कि कम्युनिटी सेंट्रिक ऑब्जेक्टिव के अराउंड हो, यानी कि जो नॉलेज हम हमारी कोशिशों से सामने आए वो कम्युनिटी को सर्व करे और कम्युनिटी के कंसर्न्स हाईलाइट करें। हम पिछले 1.5 साल से काम कर रहे हैं और जिन थीम पर अब तक हमने अपने नॉलेज जनरेशन का काम किया है उसमें डिसेंट वर्क, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट्स, ट्रेड यूनियंस, इस हवाले से हमारी रिसर्चेस हैं, इस हवाले से हमारे कुछ प्रोडक्शंस हैं, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शंस हैं, कुछ वेबिनार्स, डिस्कशंस, डायलॉग्स, ये चीज़ें शामिल हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो भी इसी काविश का एक कड़ी है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि हम लोकल तौर पे जो नॉलेज प्रोड्यूस होती है, जिसमें रिसर्चेस हैं, जिसमें इंटरेक्शंस हैं, कोई डेवलपमेंट्स हैं, जो कि अगेन नॉलेज एक्सचेंज और रिसर्चेस की सूरत में सामने आते हैं, उनको लेकर कम्युनिटी के हवाले से मौज़ूआत पर बात की जाए। हम चाहते हैं कि हम जो भी बात करें वो इसके ऊपर एक रिसर्च का एलिमेंट हो, ताकि इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव सामने आए और चाहे आगे जाके कोई एक्शन हो या चाहे आगे जाके कोई डिस्कशन हो, वो एक इन्फॉर्म्ड वे में हो सके, उसकी बुनियाद मजबूत बुनियाद हो। तो आज का जो हमारा सेशन है वो इस सिलसिले की पहली कड़ी है और हम चाहते हैं कि इसको हम कंटिन्यू रखें, पीरियोडिक बेसिस पर हम इस तरह के सेशंस मुनक्किद कराते रहें और नई नई रिसर्चेस आपके सामने लाते रहें और नई नई मालूमात को डिस्कस करते रहें। तो आज की जो हमारी सेशन है उसमें हमने जिस रिसर्च को सिलेक्ट किया है वो एक रीसेंट रिसर्च है जो सिंध में कंडक्ट की गई थी, जिसका जो टॉपिक है वो प्रो विमेन लॉज, स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म एंड रिसोर्सेज है। ये रिसर्च डॉक्टर बिल्किस रहमान ने की है, जो हमारी साथी हैं, उनका रिसर्च की दुनिया से गहरा ताल्लुक़ रहा है, एकेडमिक्स में भी काम करती रही हैं। ये रिसर्च जो है, मैं थोड़ा सा रिसर्च के बारे में आपको बता दूं, इसके बाद मैं अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन भी कराना चाहूँगी। सो बेसिकली जब हम देखते हैं कि सिंध में पिछले 2 दहाइयों से सिंध में भी और इवन पाकिस्तान के लेवल पे भी हम देखते हैं कि प्रो ह्यूमन राइट्स और पर्टिकुलरली प्रो विमेन लेजिस्लेशन बहुत ज़्यादा एक्टिवली हो रही है। 2006 के बाद तो हमने देखा कि काफ़ी उसमें इजाफा हुआ है, हुदूद ऑर्डिनेंस के हवाले से, हरासमेंट लॉज के हवाले से, डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, होम बेस्ड वर्क, मैटरनिटी बेनिफिट्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बहुत लेजिस्लेशन हुई है। हम ये देखते हैं कि जब इस लेजिस्लेशन को एक आम आदमी और आम औरत जब एक्सपीरियंस करती है तो उसके तजुर्बात मुख्तलिफ होते हैं, और ये बात सिविल सोसाइटी के साथ ही बहुत महसूस करते हैं जब ये हर जगह बात होती है कि लॉज तो बन जाते हैं मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। और हम देखते हैं कि इदारे भी काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी डिबेट हो रही है, लेकिन जो लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं वो थोड़े मुख्तलिफ हैं। अब इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट एक आपकी एक्टिवली नहीं काम करती, दूसरा ये कि पॉलिटिकल कमिटमेंट के हवाले से कमेंट होता है कि वो नहीं है, रिसोर्सेज का गैप है, लॉज की पुअर मॉनिटरिंग होती है, अकाउंटेबिलिटी वीक है। तो इस हवाले से हमारा ये समझना है कि ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि शायद इन तजर्बात की बुनियाद हैं। तो आज का जो सेशन है हमने डॉक्टर बिल्किस की इस रिसर्च को देखकर हमने मुनक्किद कराया है, जिसमें उन्होंने सिंध में जो प्रो विमेन लॉज हैं उनको देखा है और 3 डिस्ट्रिक्ट्स में देखने की कोशिश की है कि वो लॉज किस तरह उन पे अमल दरामद हो रहा है, लोगों के एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उन लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस हैं जो लॉ से फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं, कम्युनिटी और कॉमन लोग, और फिर उन लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस हैं जो कि इन लॉज को डिलीवर करते हैं, जैसे पुलिस है, लॉयर्स हैं, सिविल सोसाइटी है, उनके क्या तजुर्बात हैं। तो इस हवाले से उन्होंने रिसर्च तरतीब दी है। तो हमने डॉक्टर बिल्किस को दावत दी है और साथ साथ में हमने हमारे एक और साथी हैं
ڈاکٹر بشرا خالق ان سے درخواست کی ہے کہ وہ ہمیں جوائن کریں. ڈاکٹر بلقیس کا میں بریف انٹروڈکشن کرا لوں, پھر میں بشرا کا انٹروڈکشن کرانا چاہوں گی. ڈاکٹر بلقیس سوشل ڈیولپمنٹ پروفیشنل ہیں. انہوں نے مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کیا ہے, جس میں ہینڈز کے ساتھ ان کا کافی کام رہا ہے. ہینڈز پہ انہوں نے چائلڈ میرج لا لیجسلیشن کے حوالے سے کام کیا ہے, اور اس حوالے سے سندھ میں جو لیجسلیشن ہے اس میں بھی ان کا کنٹریبیوشن رہا ہے. اس وقت انہوں نے ایک کاؤنسل فار پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی ہے, اور اقرا یونیورسٹی اور نیو پورٹ یونیورسٹی میں یہ کراچی میں ایڈجنکٹ فیکلٹی کے طور پہ کام کرتی ہیں. میڈم بشرا خالق ہمارے ساتھ لاہور سے ہیں. وہ ایک ادارہ ہے ویمن اینڈ اسٹرگل فار امپاورمنٹ کے ساتھ اس کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. بشرا پچھلے 2 دہائیوں سے کام کر رہی ہیں, جس میں وہ مزدور تحریک, خاری تحریک, ہیومن رائٹس, انسانی حقوق کی تحریکوں کے ساتھ منسلک رہی ہیں. اس کے علاوہ بشرا کی سب سے اہم جو ایک کنٹریبیوشن ہے جس سے ہم سبھی جس سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ یہ کہ وہ خواتین کو گراس روٹس کے لیول پر آرگنائز کرتی ہیں, ان کی ٹریننگز پروگرام کراتی ہیں, ان کے رائٹس کے حوالے سے کیمپین ڈیزائن کرتی ہیں, اور گورنمنٹ کے ساتھ ایڈوکیسی اور لابینگ کرتی ہیں. تو یہ دونوں خواتین بہت ہی رچ تجربہ لے کر ہمارے سامنے آئی ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ آج کے سیشن میں ہم میکسیمم ان کی باتوں سے فائدہ اٹھائیں. میرے ساتھ میرے کولیگ محمد رفیق ہیں, جو کہ جن کا تعلق دا نالج فورم سے ہے. رفیق بھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے پچھلے 1.5 دہائیوں سے کام کرتے رہے ہیں, اور ہمارے رفیق کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کے جو انسٹیٹیوشنس ہیں ان پر ان کی بہت ریسرچ اور مشاہدہ رہا ہے. تو ہم ان تمام چیزوں کو لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں, اور ہماری کوشش ہوگی کہ آج جو ہم بات کریں وہ کسی طرح سے ایک پازیٹیولی ڈسکشن کے اندر کنٹریبیوٹ کرے. تو میں بشرا اور ڈاکٹر بلقیس کو ویلکم کہتی ہوں, اور ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. سو ڈاکٹر بلقیس, سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اگر آپ ہمیں اپنی ریسرچ کو ایک بریف جیسے کہتے ہیں کہ واک تھرو کرا دیں. مجھے پتہ ہے کہ ریسرچ ایکسٹینسو ہے, ہم یہاں پر اس ریسرچ کو شیئر بھی کریں گے, لیکن اگر آپ تھوڑا سا ایک بریفلی ہمیں بتائیے کہ وہ ریسرچ کس بارے میں تھی, اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے, میتھڈولوجی کیا تھی, اور کون سے براڈ ایریاز ہیں جو آپ کی فائنڈنگز کا حصہ بنے. آپ کی فائنڈنگ کی تفصیلات ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. سو اوور ٹو یو پلیز. انمیوٹ کر لیں بلقیس, آپ انمیوٹ کر لیں. جی, کیا بلقیس کو ہماری آواز نہیں آ رہی ہے؟ بلقیس, آپ ہمیں سن سکتی ہیں؟ میں ان کو فون کر لیتی ہوں. بشرا, اگر ہم مین وائل آپ سے ریکویسٹ کریں کہ آپ سٹارٹ کریں. میں یہ سمجھ رہی تھی کہ اگر ہم ریسرچ سے بات شروع کرتے تو بہتر ہوتا, لیکن اس حوالے سے بشرا ہم آپ سے بھی کچھ سوال کر سکتے ہیں.
اگر آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے، چونکہ آپ کا پنجاب میں بہت تجربہ رہا ہے. بشرا آپ ہمارے ساتھ ہیں، کین یو ہیئر اس؟ یس. اوکے. سو بشرا بیسکلی اس اسٹڈی کو ہم دیکھ رہے تھے اور اس میں 2-3 چیزیں بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا اسٹارک ہمارے سامنے آئیں. جیسے ہم سندھ میں جب لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں، سندھ گورنمنٹ کی بڑی تعریف ہوتی ہے کہ ان کا بہت ہی پرو رائٹس کا ایک ڈائریکشن رہی ہے. اور یہ اسٹڈی جو ہے یہ لاز، جورسڈکشن، رولز آف بزنس اور پھر ان لاز کا ڈسٹرکٹ لیول ایکسیس کے اوپر بات کرتی ہے. اس میں کچھ چیزیں جو اسٹڈی میں نوٹ کی گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اور میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کے پنجاب میں ایسے ہی تجربات ہیں؟ جیسے اس اسٹڈی میں ایک یہ بات کی گئی ہے کہ جیسے سندھ کا ایک ہے پروہیبیشن آف کارپورل پنشمنٹ، جو بچوں کی پنشمنٹ کے حوالے سے لا ہے. تو اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ لا موجود ہے، لیکن ایک جو پروسیجر ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ کارپورل پنشمنٹ کو سبجیکٹ کیا جاتا ہے تو وہ کمپلین کہاں کرے، اس کمپلین کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں. دوسرا ایک لا ہے جو سندھ امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ کے حوالے سے ہے. اگین یہ بڑی کامیابی سے جب یہ پاس ہوا تو بڑی واہ واہ ہوئی، لیکن اس کے رولز آف بزنس ابھی تک نہیں بنائے گئے ہیں. تیسرا ایک لا ہے جو ویمن ان ڈسٹریس اینڈ ڈیٹینشن فنڈ کے حوالے سے ہے، وہ بھی موجود ہے اور یہ خاص طور پہ ان خواتین کی مدد کے لیے ہے جو کہ انڈر ٹرائل ہیں، کنوکٹڈ ہیں یا دارالامان میں رہتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے حوالے سے جو فنڈز ہیں وہ لا تو اویلیبل کرتا ہے لیکن وہ ڈسٹرکٹ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ فنڈز، ایسا کوئی فنڈز موجود ہیں. اس طرح سے چائلڈ پروٹیکشن یونٹس کی بات ہوئی ہے کہ ان کو پورے صوبے میں فنکشن کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت صرف کراچی میں، ملیر میں موجود ہے. یہ ایک آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ کے حوالے سے بھی ایک پروویژن تھا جس میں ڈسپیوٹ ریزولوشن خواتین کے لیے جو اسپیشلی فیملی کے اس کے اندر ہوتی ہے، اس میں میڈیشن آفیسرس کو ٹرین کیا گیا تھا اور یہ 29 ڈسٹرکٹس میں کام کر رہے تھے. لیکن یہ صرف کچھ عرصے کا پروگرام تھا جو کچھ عرصے چل رہا اور اس کے بعد بند کر دیا گیا. تو میرا یہ سوال ہے کہ لاز کی جو ہم کہتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے، وہ کیا یہ وجہ ہے کہ لاز کے فالو اپ ویک ہیں، یا پھر یہ ہے کہ لا کے اپنے اندر کچھ مسائل ہیں جو یہ لوگوں کی جو جینوئن نیڈس ہیں ان کو ایڈریس نہیں کرتا؟ سوری میں تھوڑی تمہید باندھی، لیکن میں بیک گراؤنڈ دینا چاہتی تھی. یہ بہت ضروری تھا. تھینک یو ویری مچ زینیا اور نالج فورم کا بھی کہ آپ لوگوں نے آج ایک اہم موضوع کو سلیکٹ کیا ہے، اور خاص طور پر یہ موضوع صرف ایسے نہیں ہے کہ ہم اپنے تجربات ہی صرف بیان کر رہے ہیں. یہ بڑی ایک ڈاکٹر بلقیس صاحبہ کو مبارکباد بھی دینی چاہیے کہ انہوں نے بہت ہی اچھی ریسرچ سامنے لے کر آئے ہیں. میں نے اسے گو تھرو کیا ہے اس ریسرچ کو، اور اس میں جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ صرف لاز کی بات نہیں ہو رہی کہ کتنے سالوں میں کتنے لاز جو ہیں وہ آئے، بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے جو میکینزمز اور پروسیجرز جو ان پلیس ہونا ضروری ہوتے ہیں اس کا بھی تجزیہ وہ لے کر آئی ہیں. اس حوالے سے انہوں نے ظاہر ہے بہت سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کی ہے، جس میں کمیونٹی بھی شامل ہے، لا انفورسمنٹ جو ادارے ہیں جنہوں نے انفورس کرنا ہے ان کے بھی انٹرویوز شامل ہے. تو ایک بہت ہی کمپریہنسو اسٹڈی جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک ماڈل کے طور پر سامنے آئی ہے. اب میں اسی حوالے سے بات یہ ضرور کرنا چاہوں گی کہ پنجاب میں اس پہ بہت سارے چونکہ این جی اوز یا نیٹ ورکس کام کر رہے ہیں، اور ان کی بڑی وہ ہمیشہ سے ڈسکشن رہی ہے کہ ہمیں کوئی ایک کمپریہنسو اسٹڈی لے کر آنے کی ضرورت ہے جس میں ہمیں پورے صوبے کی وہ فیکچوئل شیٹ سامنے آ جائے، جس میں ہمیں نہ صرف لیجسلیٹرز کی پرفارمنس نظر آئے گی اور بلکہ ساتھ ساتھ وہ ایشوز خصوصی طور پر جو صرف لاز کے بننے سے اور ان کے رولز اور پروسیجرز کی مدد سے ہم نے ان ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے، وہ بھی انلسٹ ہوں گے. اور جن اداروں کو کے خاص طور پر جن اداروں کی ذمہ داری ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی، تو ان کے سامنے بھی اپنی ایک شیٹ سامنے آئے گی جس میں ان کو پتا ہو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اب ایسی صورت میں جو جس طرح سے یہ اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی ہے، اور اس کا جو میں سمجھتی ہوں کہ فائدہ جو ہوگا اس ساری کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کا، اور جو اس کے ریکمنڈیشنز اور فائنڈنگز ہیں اس کو سامنے لا کے وہ این جی او سیکٹر کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی. لیکن میں پنجاب کی صورتحال کے حوالے سے یہ ضرور بتا دوں کہ پنجاب میں اس طرح کی اسٹڈیز اتنی کمپریہنسو اور اس قدر گراس روٹ سے جا کر کے انفارمیشن لا کے اس کو ریلیٹ کرنا اور اس کا انالیسس کرنا
وہ ابھی مسنگ ہے. البتہ کچھ بیس لائن ضرور موجود ہیں, کیونکہ کوئی بھی بڑے جو این جی اوز ایکٹرس ہیں, ڈونرز ہیں, جب بھی وہ کسی لا کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں یا لا کی امپلیمنٹیشن کو واچ کرتے ہیں یا اس کے سلسلے میں مزید کوئی پیش رفت اور یا ریکمینڈ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ سب سے پہلے اپنی ایک بیس لائن کرتے ہیں. تو وہ بیس لائنس مختلف اداروں نے کی ہیں, جس میں کہ مسنگ لنکس جو ہیں لاز کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے, اور وہ لنکس جہاں پہ لاز کی ضرورت ہے اور وہ مسنگ ہے, وہ سارے انالیسس اور بیس لائنس موجود ہیں. آپ نے سوال یہ اٹھایا, اگر آپ مجھے ایک سیکنڈ دیں تو میرے جو بیک گراؤنڈ میں ایک شور ہے, میں ذرا اس کو ذرا سا کنٹرول کر لوں. پلیز. مین وائل بلقیس بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. بلقیس آپ اگر آپ جوائن کر لیا ہے آپ نے تو پلیز بتائیے. بشرا اس وقت بات کر رہی ہیں, اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے. جی بشرا پلیز کنٹینیو. ہاں, آپ جب بات کر رہے تھے کہ لاز بنے ہیں تو ان کے پروسیجرز یا ان کے کمپلینٹ میکنزمز کہاں ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ, خاص طور پر ظاہر ہے ہم نے پروونس کی جتنی بھی پروگرس ہے اس کو ڈسٹرکٹ کے پرویو کے بغیر نہیں دیکھ سکتے. تو اس میں جو میں پنجاب میں محسوس کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب لا بن رہا ہوتا ہے تو سارے اسٹیک ہولڈرز اس کے اندر ہوتے ہیں, لیکن خاص طور پر جہاں شدت سے محسوس کیا جاتا ہے کہ لا کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ایک ٹائم لائن بھی اس کے اندر ہونی چاہیے کہ یہ لا کب سے امپلیمنٹیشن ہونا شروع ہوگی. دوسری بات ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو ریسورسز, فائنینشیل ریسورسز ریکوائرڈ ہوں گے وہ کب اویلیبل ہوں گے. تو یہ دو میجر کلازز ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لاز کے اندر ایک ریئل ٹائم امپلیمنٹیشن اور خاص طور پر جو فائنینشیل ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ لا کی جو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جن اداروں نے کام کرنا ہے, جن ڈپارٹمنٹس کی ذمہ داری ہے, اس کو بھی آؤٹ لائن کرنا ضروری ہے اور وہ لا کا حصہ ہونا چاہیے. ورنہ یہی ہوتا ہے کہ لا بن جاتا ہے اور وہ اپنی اسپرٹ میں, اپنی انٹینٹ میں بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن اس کے رولز نہ بننے کی وجہ سے پھر اس لا کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور میں آگے جا کے ڈاکٹر صاحبہ کی بات سن لیتے ہیں تو میں آپ کو پنجاب کی صورتحال بالکل ایک ایک لا کے بارے میں بتاؤں گی کہ جو لاز آئے, کب اسمبلیوں نے پاس کیے, اور اس کے بعد سے لے کر کے امپلیمنٹیشن کا سچویشن کیا ہے. اور اس میں سب سے بڑا ڈرا بیک یہی ہوتا ہے کہ ان لاز کے کنٹینٹ کے اندر یہ دو بڑے لنکس جو ہیں یہ مسنگ ہیں کہ فائنینشیل ریسورسز کی ایلوکیشن اور ٹائم لائن کیا ہوگی. تو آپ ڈاکٹر صاحبہ سے میرا خیال ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کی اسٹڈی. میں ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے سے پہلے ایک بالکل مبارکباد پیش کرتی ہوں آپ کو. میں پہلے بھی کہہ چکی کہ یہ بہت کمپریہنسو اسٹڈی ہے اور اس میں ہمیں بہت اچھی ایک فیکٹ شیٹ مل رہی ہے کہ کب کون سے لاز بنے اور ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے صورتحال کیا ہے. اوور ٹو زینیا. بہت شکریہ بشرا. آپ نے بھی جو بات کی اس میں ایک دو باتیں ہیں جو کہ آگے جس پر میں ضرور آپ سے سوال کرنا چاہوں گی, اسپیشلی ریسورسز کے حوالے سے. اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ بلقیس کے ساتھ جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں, بلقیس ہم آپ کو انمیوٹ نہیں کر سکتے. میں جب لائک آپشن کو کرتی ہوں تو آتا ہے کہ آسک ٹو انمیوٹ, تو آپ کو خود اپنے آپ کو انمیوٹ کرنا ہوگا. دانش یا شجاع آپ ہیلپ کر سکتے ہیں پلیز. جی ہمارے پاس بھی یہی آپشن آ رہا ہے, ان کو خود کرنا ہے. وہ بھی آ رہا ہے کہ آسک ٹو انمیوٹ. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. انٹل کے وہ آپ ٹیکنیکل ایشوز کو ایڈریس کریں بلقیس کے ساتھ کانٹیکٹ میں جا کے اور ان کو بتائیں کہ وہ کیسے کر سکتی ہے. میں تھوڑی سی چیزیں جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں پرو ویمن لاز اور سسٹمز ہوں یا چائلڈ پروٹیکشن کے ہوں, ولنریبل کمیونٹیز کے دیگر جو سیکشنز ہیں لائک ریلیجیس مائنورٹیز یا لیبر ہوں, تو جو اس کو میں اپنے کنٹیکسٹ میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو اوور آل ہیومن رائٹس پالیسی کے کنٹیکسٹ میں دیکھنا بڑا ضروری ہے.
اور جب ہم بات کرتے ہیں گراس روٹ لیول پہ پروٹیکشن کی میکینزمس کی امپلیمنٹیشن کی, تو میرا نہیں خیال کہ جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں اور اس کو صحیح ٹریک پہ نہیں لے کے جائیں گے, ہم اس کو نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل اگر میں اس کو دیکھوں تو ہیومن رائٹس پالیسی کا اوور آل فریم ورک کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, ڈیزائن لیول پہ, ڈلیوری لیول پہ اور اوور سائٹ لیول پہ. اب ہونا یہ چاہیے کہ ڈیزائن اور ڈلیوری کا جو سسٹمز ہیں وہ ہمارے جو گورننس سسٹم ہے اس میں امبیڈ ہونے چاہیے. بیسکلی فار ایگزامپل ویمن رائٹس پروٹیکشن کی بات ہے تو وہ کرمنل جسٹس سسٹم میں آ سکتی ہے, دیگر بہت سارے لاز ہیں یا سسٹمز ہیں ان میں امبیڈ ہو سکتا ہے. اسی طرح سے چائلڈ پروٹیکشن کی بات ہے وہ بھی امبیڈ ہو سکتا ہے. رائٹ ٹو ایجوکیشن کی بات ہے تو وہ بھی جو ہے وہ اسپیسیفک سسٹمز اور لاز موجود ہیں, تو وہ اوور آل پالیسی میں امبیڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے. رہ گئی بات اوور سائٹ کی, تو بہت سارے اوور سائٹ میکینزم, یہ ایک سیپریٹ سسٹم ہے جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں کنفیوژن یہ ہے کہ ہم ان کو نہ تو سیپریٹلی دیکھ رہے ہیں اور نہ ہم ان کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ کس نے کیا کام کیا. اب آپ دیکھیں اگر تو آپ دیکھیں بہت سارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ایون کیونکہ سبجیکٹ جو ہے وہ چاہے وہ لیبر رائٹس کا ہو یا ہیومن رائٹس کا ہو, یہ ڈیوالو ہو چکا ہے پروونشل لیول پہ. تو پروونسز میں ایک جو چیلنج آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ کیسے اس کو آگے لے کے جایا جائے. اور جو میرا کام کا تجربہ رہا ہے گیون یہاں پہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں, تو وہ یہ لگ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی بل بھی ہے, اسٹیپس بھی لیے جا رہے ہیں, لیکن آن دا گراؤنڈ جو ہے وہ چیزیں نہیں ہو پا رہی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں صحیح طرح سے اسٹریم لائن نہیں ہو پا رہی. میرے خیال میں یہاں پہ اپنی ڈسکشن کو روکتا ہوں اور بلکیس کو ہم تھوڑا سا موقع دیتے ہیں, گیون وہ ان میوٹ فائنلی ہو گئی ہیں, تو وہ اسٹارٹ کریں اور دین یہیں سے ہم اس پہ جائیں گے. جی again assalamu alaikum and sorry for the disruption in the and due to it is because of the technical error, so I hope now I'm audible to all. جی آپ audible ہیں بالکل. بلکہ ہم تھوڑا سا بات کریں کہ آپ کی اسٹڈی کے حوالے سے اگر آپ ایون دو ہم تھوڑا سا آگے آ گئے ہیں, لیکن آف کورس دس از اباؤٹ یور اسٹڈی, تو اگر آپ تھوڑا سا بریف ہماری آڈینس کے لیے ایک واک تھرو کر دیں اسٹڈی کو, اور ہمیں یہ بتائیے کہ اس کے لیے کیا میتھڈالوجی آپ نے بنائی تھی, آبجیکٹیو کیا تھے, اور آپ کے جو براڈ ایریاز آف فائنڈنگس ہیں وہ کیا ہیں. یو جسٹ ہیو 5 minutes, اس کے بعد ہم آگے آپ سے کچھ اور سوال بھی کرنا چاہیں گے. تھینک یو. جی تھینک یو سو مچ. میں سن رہی تھی آپ کی انٹروڈکشن اور اس کے بعد بشرا کا, تو آئی ایم گلیڈ کہ بہت ایک رچ فورم یہاں پر آرگنائز ہے اور مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں شیئر کروں. تو بیسیکلی جیسے آپ نے کہا کہ یہ پروومن لیجسلیشن جو ہے وہ ایک ایسا ایریا ہے جو مطلب بہت امپورٹنٹ ہے, جس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ آفٹر دا ڈیموکریٹک پارٹ سے جو 10 سے 15 سالوں کا عرصہ ہے جو لاس اس میں پاس کیے گئے, تو اس کے نتیجے میں لوگوں کو کیا اس میں فائدہ ہوا, اور گراؤنڈ میں جو ڈسٹرکٹ لیول پر یونٹ ہے وہاں پر کیا پرفارمنس ہے. تو یہ مین اسٹڈی تھی جو کہ سندھ کے لیے اس کو دیکھا گیا, اور ہم نے اس میں 3 ڈسٹرکٹ کے اندر ڈسٹرکٹ جو میرپور خاص ہے, عمر کوٹ ہے اور تھر پارکر ہے, کافی کہنا چاہیے کہ ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کافی فار فلنگ ہے. تو اس میں جو ہے وہ دیکھا گیا اسٹڈی کو, اور گراؤنڈ لیول پر اور ڈسٹرکٹ لیول پر جو بھی میکینزم تھے اس کو پہلے ایکسپلور کیا گیا, اور دین ان کے ساتھ فوکس گروپ ڈسکشن ان ڈیپتھ انٹرویوز ہوئے. ساتھ ہی ساتھ پروونشل لیول کے لوگوں کو بھی شامل کیا گیا ہے, جیسے کہ جو ڈپارٹمنٹ ہیں وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور کمیشن فار دا اسٹیٹس آف وومن, پھر پولیس, وومن پولیس, اس طریقے سے تمام لوگوں کو پروونشل لیول پر بھی اس میں شامل کیا گیا ہے اسٹڈی میں, اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بھی پروونشل لیول پر اور ایون ڈسٹرکٹ لیول پر. تو یہ 2 جو ڈپارٹمنٹ ہیں, بلکہ 3 ان کے ساتھ ڈسٹرکٹ اور پروونشل دونوں لیول پر بات چیت کی گئی. اور لاس کو سب سے پہلے جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے دیکھا تو 17 کے قریب جو لاز ہیں جو اپلیکیبل ہیں, جو کہ کچھ پروونشل اسمبلی
اسمبلی نے بنائے ہوئے ہیں اور زیادہ تر اور کچھ ایسے نیشنل لاز بھی ہیں جو اپلائی کرتے ہیں سندھ پروونس کے اوپر. تو اس سے ظاہر ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر یہ جو ہے ہماری کسٹمری پریکٹس جو کہ عورتوں کو بہت پیچھے کرتی ہے، جیسے چائلڈ میرج یا ڈومیسٹک وائلنس اور اس طرح کی بہت سی جو رسمیں ہیں، ایسڈ تھروئنگ کی جو پریکٹسز ہیں، ان سب کے اوپر ایک بہت اچھے لاز اویلیبل ہیں، ان کو پہلے دیکھا گیا. اچھا، ون آن ون کسی لا کو اویلیبلٹی اور اس کے اگینسٹ میں اس کے رولز آف بزنس اور اس کے ساتھ اس کے لا کے میکینزمس کیا ہیں ڈسٹرکٹ لیول پر، اور وہ لا کیا پنشمنٹ دے رہا ہے، یہ سب جو ہے ایک میٹرکس کی شکل میں اس کو الیبوریٹ کر دیا گیا ہے تاکہ ایک عام اگر کوئی انسان دیکھنا چاہے تو وہ اس کو ایزیلی اس کو دیکھ سکتا ہے. ایک تو یہ ہے. پھر اس کے بعد اس میٹرکس کے ہیلپ سے ہم نے ڈسٹرکٹ لیول پر ان تمام میکینزمس کو دیکھنے کی کوشش کری، اسٹرکچرس کو کہ کون اپوائنٹڈ ہے اور ان الائنمنٹ ٹو دا لا، جو لا کیا کہتا ہے اور وہ اس ڈسٹرکٹ لیول پر وہ اسٹرکچر کس طرح سے موجود ہے. سپوز اگر وومن کے حوالے سے ڈومیسٹک وائلنس ہے یا چائلڈ میرج ہے، تو اس میں وہاں پر ڈسٹرکٹ میں کیا چیز اویلیبل ہے جو اس لا کو امپلیمنٹ کرنے میں ہیلپ فل ہوگی. تو اس کے لیے لا نے کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں پروونشل اور ڈسٹرکٹ لیول پر جس کو کنڈکٹ کرنا ضروری ہے. تو وہاں پر ہم نے جا کے دیکھا کہ وہ کتنی میٹنگز ہوئی ہیں، اس سے کتنی میٹنگ منٹس اویلیبل ہیں اور کتنی خواتین وہاں آئی ہیں. یا وومن پولیس اسٹیشن جب ہم نے وزٹ کیا تو ہم نے ان کے دیکھیے ان کی ہیلپ لائن کیا ہے، ان کو وہ کس طرح سے عورتیں آ رہی ہیں، کیا ان کی رپورٹنگ ہے، کیا میکینزم ہے، کس طرح عورتیں وہاں ایکسیس کر پا رہی ہیں، کتنے کیسز کس طرح آ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں احاطہ کیا ہے اس پوری ریسرچ میں. پھر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا کیا رول ہے وہاں پہ ڈسٹرکٹ لیول پر. تو یہ سب چیزیں جو ہم نے دیکھی ہیں اس کے نتیجے میں جو رپورٹ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام جو لاز ہیں ان کو جو ان کے اگینسٹ میں جو میکینزم ڈیوائز کیے اکارڈنگ ٹو لا، وہ سارا جو اس پہ برڈن ہے وہ ڈسٹرکٹ کے اوپر ڈپٹی کمشنر کے اوپر ہے، اور وہاں پر وہ ہی ہے جو اس سب تمام چیزوں کو اپنے ڈسٹرکٹ میں لک آفٹر کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی لگیں کچھ چند ڈسٹرکٹ کو چھوڑ کے کہ وہاں پر اس طرح سے وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. زیادہ تر جو پرابلم آیا وہ ریسورسز کی تھی، لوگوں کی اپوائنٹمنٹ کی تھی. ایک ٹیبل اور ایک کرسی کو ہم اگر صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ پورا ایک ڈسٹرکٹ کے اندر چیزوں کو امپلیمنٹ کر دیں گے تو وہ نہیں پاسبل ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کیسز اسی طریقے سے ہیں. پھر لیک آف اویئرنیس بہت زیادہ ہے، عورتوں کو یہی نہیں معلوم کہ یہ ساری چیزیں جو ہے جو جس وجہ سے لا بنایا گیا کہ کسٹمری پریکٹسز ختم کی جائیں، ان عورتوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے پاس سوشل سپوز مثال لیں، ہم کہتے ہیں کہ جی وہ اب کرائم ہے، نو ایک کہنا چاہیے کہ ایک ذاتی مسئلہ نہیں رہ گیا، تو گھریلو ذاتی مسئلہ نہیں رہ گیا، لیکن یہ کہ یہ بات عورت تک نہیں پہنچی ہوئی ہے. تو اس کے لیے سوشل ویلفیئر کا جو رول ہے بہت اہم ہے، لیکن ایسا گراؤنڈ میں نظر نہیں آتا کہ نہ کوئی فیلڈ سیشنز ہیں، نہ کوئی فیلڈ میٹنگ کنڈکٹ کی جاتی ہیں. جو آفیسر ہے وہ پورے بہت بڑے ضلع میں ایک آفیسر ایک ٹیبل ایک چیئر پہ بیٹھا ہے اور بس کچھ نہیں. سو اس طرح سے ہے کہ وہ میٹنگ منٹس کے کچھ ڈپٹی کمشنر نے ان کو اسائن کیا ہوا ہے کہ میٹنگ منٹس کے فائل بنائیں، تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں دیے نہیں گئے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس ہیں. سو یہ پروو نہیں ہوتا کہ ڈسٹرکٹ کے اندر ریگولرلی ان ایشوز کے اوپر میٹنگ ہوتی ہے یا کوئی ایسا کنسرن ہے، ان کی کوئی زیادہ کہنا چاہیے کہ انٹرسٹ ہے ان چیزوں پہ، کیونکہ ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ ویمن ایشوز جو ہوتے ہیں وہ بہت نیگلیکٹڈ ہے، چاہے وہ کوئی بھی لیول ہو، چاہے وہ ڈسٹرکٹ لیول ہو، چاہے وہ پروونشل لیول ہو، چاہے وہ کسی بھی لیول پر ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہمیں ایسے ہی نظر آتا ہے علاوہ چند ایک پریکٹسز کے، جیسے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وومن پروٹیکشن یونٹ جو ہے سیل ہیں جو انڈر DIG پولیس کے ہیں، وہ وہاں پر اویلیبل ہیں خواتین، اور یہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ تھانوں کے ساتھ اب ایک یونٹ بیٹھا ہوا ہے جو وہاں عورتیں موجود ہیں. لیکن اگین وہی ایکسیس ٹو دیٹ سروسز از اگین چیلنجنگ، بٹ ہاں عورتیں پہنچتی ہیں وہاں. اور لیکن زیادہ تر وہاں پر بھی افسوس کی بات یہ کہ صرف آن دا ٹیبل جو ہے وہ چیزوں کو سیٹل کر دیا جاتا ہے جیسے، اور اس کے بعد یعنی نہ FIR درج ہوتی ہے نہ کوئی کارروائی ہوتی ہے. تو دوسرا جو ریزن انہوں نے بتایا کہ اس کے
جو along with the structures جو چیزیں ہونی چاہیے, سیف ہاؤسز ہیں جو لا بتا رہا ہے, وہ وہاں اویلیبل تو ہے آن پیپر. اور تو ہم نے جو وزٹ کیا ان سیف ہاؤسز کا, تو وہ بہت ہی عجیب ہی ریٹنڈنٹ قسم کی فیسلٹیز نظر آئیں جہاں پہ کوئی نہیں رہ سکتا سوائے میرپور خاص کے. ہاں میرپور خاص کے تو 2 ڈسٹرکٹ میں وہ بالکل ریڈنڈنٹ سی فیسلٹی تھی, جو ان کے انچارج بھی میل تھے. تو ظاہر ہے کہ وہاں نہ خاتون رہ سکتی ہے نہ وہ رہنے کی جگہ طرح کی جگہ تھی. تو وہ پولیس کا جو کہنا ہے, وومن پولیس آفیسرز کا, کہ ہم ان کو ٹیبل پر نہیں سیٹ کریں گے ان کے ایشوز کو, تو ان کو ہم کہاں رکھیں گے. تو جب عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو لازمی طور پر ان کو فوری طور پر ان کو پیسوں کی اور شیلٹر کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ چیز اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر پروٹیکشن ہم اس طرح سے نہیں دے سکتے. سو ایک بہت چھوٹا سا ایک بریف سا جو میری میں نے اپنی کوشش میں بتانے کی کوشش کی. سو آئی ہوپ کہ زیادہ لمبا نہ ہوا ہو. نہیں ایبسلیوٹلی یہ بہت یوزفل تھا, تھینک یو بلکیس. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کی اسٹڈی ہم یہاں شیئر کریں. ہم لائک ایفرٹ کر رہے ہیں, کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے, بٹ ہم ضرور چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس اسٹڈی دیکھیں. اور اسپیشلی جو آپ نے بہت پرٹیننٹ پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہیں, جس پہ ابھی ہم بشرا سے بھی بات کر رہے تھے کہ لاس کا ہونا, لیکن رولز آف بزنس ہونا یا اس پروسیجر کا نہ ہونا کہ آپ کمپلین درج کرا سکیں, یہ بہت زیادہ اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے. تو میں سب کو انکریج کروں گی اسٹڈی ضرور دیکھیں, ہم ابھی شیئر کریں گے. ایک بات جو میرے ذہن میں بہت زیادہ وہ ہو رہی ہے, اس کے بعد میں فلور رکھوں گی, لیکن میں ضرور یہ سوال رکھنا چاہتی ہوں ٹیبل پر آپ سے بھی اور بشرا سے بھی, کہ آپ کی اسٹڈی میں بلکہ ہم نے دیکھا کہ جو ریسورسز ہیں, آپ جن بھی اداروں کے پاس جائیں گورنمنٹ کے, وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ریسورسز نہیں ملتی, ریسورسز نہیں ملتی. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک بہت واضح گیپ ہے ایلوکیشن, پھر جو آپ کو جو ایشو کیا جاتا ہے جو فنڈس, اینڈ دین واٹ یو اسپینڈ. تو یہ 3 اسٹیپس ہوتے ہیں کہ بجٹ میں ایلوکیشن ہے اگر 200 ملین کی, لیکن ہم نے دیکھا کہ ان اداروں کو ہارڈلی 75 ملین ملے, لیکن اس میں 75 ملین میں سے بھی یہ ادارے ہارڈلی 30 ملین 35 ملین خرچ کر پاتے ہیں پورے سال میں. تو یہ کیا معمہ ہے اور یہ کیوں نہیں ریزالو ہو پاتا؟ یہ میرا بہت ہی سمپلیفائڈ کویشچن ہے, لیکن اگر آپ اس پہ دونوں آپ روشنی ڈالیں تو بہت یوزفل ہوگا. تھینک یو. جی بشرا پہلے دیں گی. ایک تو سب سے پہلے ڈاکٹر بلکیس صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنی ریسرچ کی پرپز, میتھڈالوجی اور فائنڈنگس کو بہت ہی کمپریہنسولی تھوڑے سے ٹائم میں بہت الیبوریٹ کر دیا ہے. مجھے جو ایک پوائنٹ بہت لگ رہا تھا کہ میں اس کا فوری طور پر تھوڑا سا پنجاب کا کمپیریزن آپ کے سامنے رکھوں, کیونکہ جب آپ بات کر رہے ہیں نا کہ بہت ساری لیجسلیشن جو پروونشل اور فیڈرل ہوئی ہے, اور اس کا جو امپلیمنٹیشن کا برڈن ہے وہ آپ نے محسوس کیا کہ ڈسٹرکٹس ایڈمنسٹریشن کے اوپر ہے, کہ یعنی ڈی سی جو ہے وہی سارے اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے, کمپلینٹ میکینزم کے حوالے سے ایڈریس کر رہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ کچھ لاس کے حوالے سے میں ساروں کی بات نہیں کر پاؤں گی, لیکن میرا اپنا اوور آل امپریشن ہے کہ پنجاب میں صورتحال اس سے بالکل اپوزٹ ہے, اور ہمیں یہاں چیزیں زیادہ سینٹرلائز نظر آتی ہیں. ایک لحاظ سے یہ بات اچھی ہے اگر لا بنا ہے سندھ میں اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کو اون کرتی ہے اور ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر اس کے ارینجمنٹس ہوتے ہیں, اٹس گڈ کہ وہاں امپلیمنٹیشن اگر واقعی اس لیول پہ ہو رہی ہے تو وہ شاید پروونس کے پارٹ پہ بھی بہتر ہے اور گراس روٹ کے لیے بھی. دوسرا, لیکن پنجاب کے اندر بہت سارے ایسے لاز جن کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر انفراسٹرکچر اور اسٹرکچرز ڈیولپ ہونے چاہیے, وہاں پہ کمیٹیز ہوں, وہاں پہ اس ادارے کی کو آؤٹ ریچ کرنے کے لیے لوگوں کو پتہ ہو, وہ ہمیں یہاں پہ خاصا کمزور نظر آتا ہے. مثال کے طور پر میں دینا چاہوں گی وائلنس اگینسٹ ویمن کی پروٹیکشن کے حوالے سے 2016 میں ایک قانون پاس ہوتا ہے, اور اس قانون کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس فریم میں ہر ضلع کے اندر وائلنس اگینسٹ ویمن پروٹیکشن سینٹر اور پروٹیکشن کمیٹیز کا کانسٹیٹیوٹ ہونا ضروری تھا. جبکہ ہم نے محسوس کیا کہ تمام تر ہیوج بجٹ جو ہے وہ ایک ضلع کے اندر ملتان میں وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر کی شکل میں کنسنٹریٹ کرتا ہے, اور وہ میرا خیال ہے کوئی
कोई 1 और 2 बिलियन की उसके ऊपर कॉस्ट आई है, और वो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की जो खवातीन हैं, वायलेंस विक्टिम्स हैं, उनको प्रोटेक्शन फराहम करता है। अब ऐसी सूरत में बाकी 35 अजला में क्या हो रहा है, उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, तो हमें पता चलता है कि इस लॉ के रूल्स तो अभी बने नहीं। और दूसरी बात यह है कि कोई भी आने वाली हुकूमत, जिसने ज़ाहिर है ये शहबाज शरीफ के दौर में यहाँ पे पंजाब में ये लॉ बना था, और उस वक्त एक इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि उस वक्त बहुत जज्बे के साथ औरतों के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए लॉज भी बने कुछ, और कुछ इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आगे बढ़ी। लेकिन जो पिछला दौर रहा है PTI का 2018 से ऑनवर्ड्स 2022 तक, तो हमें एक मुख्तलिफ तरह के रुझानात नजर आए हैं। लेजिस्लेशन के हवाले से कंप्लीट साइलेंस नजर आई, और खामखा के जो डिलेज होते हैं वो नजर आए। हालांकि असेंबलियां बिजनेस कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी लॉज को प्रेफर नहीं किया गया, प्रायोरिटाइज नहीं किया गया कि रूल्स जो हैं वो पास किए जाएं। हालांकि वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने रूल्स को तैयार कर लिया और उनको लेकर के आना था, लेकिन वो असेंबलीज तक आकर दम तोड़ते गए। तीसरी बात ये थी कि हमें एक और कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन नजर आती थी, वो थी ब्यूरोक्रेसी और पार्लियामेंटेरियंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स। तो जहां हमें लगा कि कहीं पार्लियामेंटेरियंस ने कुछ प्रोएक्टिवली होकर के काम करना शुरू भी किया, तो हमें लगा कि पंजाब के अंदर एक रिजिड सिस्टम मौजूद है जहां पे इम्प्लीमेंटेशन को बहुत डिलेज आते हैं, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की एलोकेशन के हवाले से वो जो एक पॉलिटिक्स हमने देखी, उसके नतीजे में औरतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे भी उस तरह से इस्टेब्लिश ना हो सके, और कुछ रिसोर्सेज का मामला तो कुछ पॉलिटिकल विल का मामला। तो हमें तो दोनों का यहाँ पे एक बहरानी कैफियत जो है वो नजर आई। मैं तो पंजाब के हवाले से ये जरूर कहूंगी कि ये एक बहरानी कैफियत में से गुजरा है, कि जिसमें या तो लॉज आए नहीं, और अगर आए थे तो पुराने जो भी मौजूद थे उनकी इम्प्लीमेंटेशन को लेटर एंड स्पिरिट में नहीं किया गया। खास तौर पर कुछ इदारे जो बहुत जरूरी थे और बड़े लंबे अरसे की सिविल सोसाइटी और कम्युनिटी की डिमांड्स के बाद बने थे, और वो जैसे पंजाब का कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन है, वो पिछले 3-4 साल मुसलसल जो है वो उसकी चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकी। अब उसका बराह रास्त ताल्लुक फाइनेंशियल रिसोर्सेज से नहीं था, उसका ताल्लुक था कि वो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी एक कंसेंसस बिल्ड करे अपोजिशन के साथ मिलकर के और एक अपॉइंटमेंट करे। लेकिन हमने देखा कि वो भी गैर मौसर और बिल्कुल ही गैर फाल हो गया। इसी तरह से साथ साथ हमारा विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का रोल जो था, मैंने उसको महसूस किया इस पिछले 5 साल दौर की जो इस गवर्नमेंट से पहले की थी, मैंने उसकी एक स्टडी की थी। उस वक्त उनके ऑब्जेक्टिव्स का के आगे हमें नजर आता था कि कुछ इंडिकेटर्स हैं और कुछ इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स और पॉलिसीज हैं, और खासतौर पर शहबाज शरीफ के दौर में विमेन एम्पावरमेंट पैकेज हर साल इंट्रोड्यूस होता था, और उसमें कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी चूंकि बीइंग एक प्रेशर ग्रुप उनका हिस्सा थी कमेटीज का, तो वहाँ एक हमें डेवलपमेंट और प्रोग्रेस नजर आती थी। मगर वो सिनेरियो भी बिल्कुल कंप्लीटली वहाँ से बैक ऑफ कर लिया गया, और विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो या हमारी तो मिनिस्टर भी बड़ी एक्टिव थी खातून, लेकिन बहैसियत मिनिस्टर ऑफ विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमें उनका पंजाब में रोल उस तरह से इफेक्टिव नजर ही नहीं आया। तो ये एक सूरत हाल कुछ इस किस्म की है कि लॉज के होने ना होने के अलावा भी जो खासतौर पर ग्रास रूट तक पहुंचना है उनको इम्प्लीमेंटेशन के जरिए, और रास्ते में जो डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स कमेटीज हो या डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटीज हैं, जैसे अभी रफीक भी बात कर रहे थे, लेबर लॉज हो या ह्यूमन राइट्स के जो अदर इश्यूज हैं, तो वो कमेटीज कितनी फाल रही, क्योंकि वो बहुत अहम स्ट्रक्चर था कि वो कैसे काम करती हैं। तो हमने देखा कि मेरा ख्याल है कि 25-30% के लगभग उनकी परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि बहुत सारी ह्यूमन राइट्स कमेटीज की ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो थी उनकी कंप्लेंट आती थी कि एक तो नॉमिनेशंस और सिलेक्शन ऑफ द मेंबर्स जो है वो बड़ा डाउटफुल रहा, और उसमें बहुत पॉलिटिकल अफिलिएशंस के लोग आ गए जो ह्यूमन राइट्स की पूरी तरह से ओरिएंटेशन और सेंसिटाइजेशन लेकर नहीं आए थे। दूसरा ये हुआ कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से भी बहुत चैलेंजेस रहे कि कमेटी मीट ही नहीं कर पा रही है, उसके नोट्स अवेलेबल नहीं है, और अगर आ गए हैं तो फिर इश्यूज को रियल टर्म्स में एड्रेस ही नहीं किया गया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं ये समझती हूँ कि आपकी स्टडी हमें बहुत एक नई डायरेक्शन देती है, जिसमें हम
ایک کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں اس بنیاد ایک جو ایک پولیٹیکل, آپ کو پتہ ہی ہے کہ سندھ میں جو پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ امپریشن ہے, اور انہوں نے ثابت بھی کیا اپنے ٹرنیور کے اندر فیڈرل اور پروونشل لاز کے اندر بہت پروگریسو لیجسلیشنز کی. ابھی بھی بہت فرق موجود ہے, کچھ لاز جو بہت کریٹیکل ہیں, فورسڈ کنورژن کا لا, ارلی میرجز کا لا, جیسے کہ سندھ میں اور پنجاب میں ایک ڈسکریمنیشن ایگزسٹ کرتی ہے, اور ایک ریزسٹنس بھی ایگزسٹ کرتی ہے کہ اس طرح کی پروگریسو لیجسلیشن پنجاب میں فی الحال کہا جا سکتا ہے کہ ممکن نہیں ہو پائے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم مل کر ایک دوسرے کو اسپائر بھی کر سکتے ہیں, نئے چیلنجز کو ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں, جس سے کہ پنجاب میں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لیجسلیشن اور اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے امپروومنٹ کے لائی جا سکتی ہے. شکریہ. میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے بہت سارے ساتھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں گفتگو میں. بلکہ میں آپ سے, اگر آپ کا کوئی کامنٹ ہے تو آپ پلیز کوئکلی بات کر لیجیے تاکہ ہم آڈینس کی طرف بڑھیں. ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ اور بشرا آڈینس کے سوالات کو جواب دیں یا کامنٹس کو ایڈریس کریں. جی, میرا یہی ہے کہ سندھ اور پنجاب کا بہت اچھا بشرا آپ نے کمپیریزن سامنے رکھا, اور کم و بیش صورتحال تو ہمارے پاس بھی یہی ہے کہ صرف اسٹرکچرز جو ہیں ڈیوائز کر کے آن پیپرز یا آن گراؤنڈ ایک آفیسز بن گئے ہیں اور اس کی نوٹیفیکیشن جاری ہوئی ہے, لیکن ان ٹرمز آف امپلیمنٹیشن تو بالکل کوئی ہم یہی کہیں گے کہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور اگر لڑکیاں آتی بھی ہیں تھانوں میں تو ان کو وہیں ٹیبل پہ جب سالو کر کے تو نمبر لکھ دیے جاتے ہیں کہ اتنے کیس ریزالو ہوئے, کیونکہ ہم نے اپنی اسٹڈی میں بھی لکھا ہے کہ کس بارے میں انہوں نے کمپلین لانچ کی اور کیا ریزولوشن ان کو, مطلب کیا ریزالو ان کو ملا اس ایشو کا. تو یہ نہیں اویلیبل ہے, جو کہ ہم نے معاوی ایوان ہیں اس کو کوآرڈینیٹ کرتی ہیں پورے اس میں, ان کو بھی ہم نے جب یہ لانچ کی تھی اسٹڈی تو ان کو شامل کیا تھا, اس کے ساری انفارمیشن بھی بہت ساری ہم نے ان سے کلیکٹ کی تھی. تو اس طریقے سے بات ہے کہ آن گراؤنڈ تو وہی ایٹیٹیوڈس ہیں. اور دوسرا جیسے چائلڈ میرج کا لا پاس تو ہو گیا ہے ہمارے پاس سندھ کے اندر, لیکن اگین ابھی تک یعنی یہ کہ بہت گراس روٹ لیول پر بھی اس کی پریکٹسز جاری ہیں. اور ابھی ہم نے بہت ریسنٹ کیس بھی دیکھا, اسٹڈی میں بھی یہی باتیں سامنے آئیں کہ جب لڑکے لڑکیوں کو یا پیرنٹس کو شادی کرنی ہوتی ہے انڈر 18 تو وہ مطلب باؤنڈری کراس کر لیتے ہیں سندھ کی اور سرائی کی اس میں جا کے بیلٹ میں وہاں جا کے, کیونکہ پنجاب میں یہ لا نہیں ہے 16 تک شادی کر سکتے ہیں, تو لہٰذا وہ اس کا ایڈوانٹیج لے لیتے ہیں کہ وہاں جاتے ہیں, بارڈر کراس کرتے ہیں پروونس کا اور وہاں سے شادی کر کے آ جاتے ہیں وہاں. تو مطلب یہ کہ امپلیمنٹیشن تو وہ جو فیسلٹی جو لا دے رہا ہے ان خواتین کو, میں تو کہتی ہوں کہ ان ٹرمز آف لا تو ہماری خواتین بہت امپاورڈ ہیں, بٹ وین اٹ کمز ٹو ایکسرسائز دیز لاز یا دیز رائٹس تو وہ ان کے پاس نہ تو پاور ہے اور نہ ان کی جو فیسلٹیز ہیں وہ ان کو الاؤ کرتی ہیں. اور وہی ایٹیٹیوڈ جو ہے میل جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ تھانے کے لیول پر. اور اچھا ایک اور بہت اہم بات یہ کہ وومن پولیس اسٹیشن بہت کم ہے, پورے سندھ کے اندر صرف 11 ہیں. اور یہ جو دوسرا جو یونٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں وومن پروٹیکشن سیل, 2 ہیں, ایک وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا اپنا ہے اور ایک ڈی آئی جی کے انڈر میں ہے. تو مطلب کہیں بھی خواتین جا سکتی ہیں, اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنے سارے کیوں ہیں, ایک کیوں نہیں ہے, اٹس اوکے جہاں بھی خواتین پہنچ جائے. لیکن بات وہی ریسورسز اور فنڈس کی آتی ہے کہ ان کو رکھیں کہاں, ان کو آنے جانے یا ان کی جو بھی سہولیات ہیں اس کے لیے پیسے نہیں, ان کو کھانے کے پیسے نہیں, اگر وہ رہ رہی ہیں تو ان کو کیسے, ان کو اگر رکھ رہے ہیں تو صبح دوپہر شام کے میلز کیسے ان کو دیں. تو یہ ساری چیزیں بہت بڑے چیلنجز ہیں جو کہ لا کی الائنمنٹ میں جو ریسورسز ان کو ایلوکیٹ کرنے چاہیے, جو پیسے وہاں مختص کرنے چاہیے وہ نہیں ہیں. سوشل ویلفیئر کے پاس بہت بڑا اماؤنٹ ہے ڈسٹرکٹ میں, بہت زیادہ. وومن ڈیولپمنٹ کے پاس اتنے میکینزمز اویلیبل نہیں ہے ڈسٹرکٹ لیول پر جتنے سوشل ویلفیئر کے پاس ہے. لیکن اگین سوشل ویلفیئر کی وومن اور چائلڈ سے ریلیٹڈ جو ہے کوئی انٹرسٹ اس طرح نظر نہیں آتا. اور ظاہر ان کے مینڈیٹ میں صرف اور صرف گرل چائلڈ تو آتی ہے لیکن خواتین نہیں آتی. اور دارالامان اب چونکہ واپس ان کو مل گئے ہیں وومن ڈیولپمنٹ کو, جو کہ سوشل ویلفیئر کے انڈر میں ہوتے تھے, اور یہ بھی
पूरे जो सूबे में सिर्फ 3 हैं और एक तो कराची में है और एक मीरपुर खास में अभी बन रहा है, जो स्टडी के दौरान ये उसकी लोकेशन भी हमने देखी थी अमाउंट की, और उसकी वो भी देखा था कि बन रहा है वहाँ पर, और तीसरा जो है सक्खर में है। लेकिन अगेन के वो इतनी ज़्यादा वुमेन फ्रेंडली स्पेस नहीं है जहाँ वो सिक्योरली वहाँ रहें। तो ये वो ही चैलेंजेस हैं जो कमोबेश बुशरा आपने हाईलाइट किए। थैंक यू बिल्किस। हम यही चाह रहे थे कि इसी तरह की मालूमात हमारे सामने आ सके आज की गुफ्तगू के नतीजे में। अब हम, मेरा ख्याल है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हमें ज़रूर ऑडियंस की तरफ जाना चाहिए। मैं दरख्वास्त करूँगी कि हमारे जो ऑडियंस है जो बात करना चाहते हैं वो एक तो हैंड रेज करें, और जिनमें से 3 मैं देख भी सकती हूँ। तो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि प्लीज़ आप क्वेश्चन करें, और अगर कमेंट करना है तो बहुत ही शॉर्ट अपने आप को रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें। और अब हमारे पास चूँकि 10 मिनट रह गए हैं तो हम चाहेंगे कि हम इसको मैक्सिमम उसका फ़ायदा उठाएं। तो मैं HRCP सेक्रेटेरिएट से शुरू करूँगी। उन्होंने पहले हाथ उठाया था, फिर फिरू और फिर हुमायूं जी। My name is Tahira Habib and I work at HRCP as complaints and outreach in charge. And I would like to say in the beginning कि मुझे ये स्टडी पढ़ने का अनफॉर्चुनेटली मौका नहीं मिला, बट जो ब्रीफ इन्होंने दिया है, क्योंकि HRCP का कंप्लेंट सेल जो है वो पूरे पाकिस्तान से कंप्लेंट्स जो है उनको के साथ डील करता है, और हमारी 75% कंप्लेंट्स जो हैं वो औरतों की तरफ से आती हैं और औरतों के बारे में होती हैं। तो आई वुड वेरी ब्रीफली लाइक टू टॉक अबाउट सिंध एंड पंजाब बोथ। सिंध और पंजाब में अगर हम देखते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स, यानी खवातीन के जो इश्यूज होते हैं और उनको जो रिलीफ, जेंडर बेस्ड वायलेंस इज द मेन थिंग जिसके बारे में हमें ज्यादा कंप्लेंट्स आती हैं, और उसमें हम देखते हैं कि जो रिलीफ है वो ज्यादा सिंध के जो इदारे हैं एज कंपेयर टू पंजाब, वहाँ हमें उसका नंबर ऑफ केसेस रिजॉल्व सक्सेसफुली वो ज्यादा होते हैं। तो उससे एक हमारे पास अगर लिटमस टेस्ट के तौर पे हम देखें तो हमें यहीं से मालूम हो जाता है कि वहाँ पे गालिबन इन जो लॉज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन और ओवरसाइट कंपैरेटिवली बेहतर है पंजाब से। और एक बात जो अभी पहले हो चुकी है, मैं उसको दोहराना, और HRCP के पॉलिसी लेवल पर भी काम करता है और ग्रास रूट लेवल पर भी काम करता है, तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि अब जब तक इन लॉज को हमारी ओवरऑल पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनाया जाए तो जो हम इम्प्लीमेंटेशन और सक्सेस का लो रेट देखते हैं वो शायद परसिस्ट करेगा। क्योंकि एक मैं छोटी सी रफ सी आपको मिसाल देना चाहती हूँ कि हमारे पास पंजाब में ना सिर्फ ये लॉ बना हुआ था एंटी ऑनर किलिंग, बल्कि उसको अमेंड करके उसकी जो पनिशमेंट्स वगैरह को मोर स्ट्रिंजेंट बनाया गया। लेकिन जब हमारी अभी रिसेंट स्टडी जो हुई है, जो फैक्ट फाइंडिंग मिशन हुआ है, उसमें ये मालूम हुआ है कि वुमेन आर बीइंग सोल्ड, औरतों को वहां बेचा खरीदा जाता है ओपनली, और उसकी वजूहात जो है वो ये है कि ओवरऑल जो हमारा क्रिमिनल सिस्टम है उसमें हमने इन लॉज को चूंकि उसका उस तरह से हिस्सा नहीं बनाया, पॉलिसी जो है उसमें इनकी गुंजाइश इनकी लॉज को वायलेट करने की रहती है, क्योंकि वहां पे जिरगा सिस्टम जो है सदर्न पंजाब में is considered more reliable by the people. ये स्टडी है और it's not just I am saying this, ये एक रिसर्च का नतीजा है कि वहां पे इसको बेहतर सिस्टम समझा जाता है। स्टिल मोर पीपल फॉलो जिरगा सिस्टम देन द रेगुलर जो हमारा सिस्टम है। तो उसमें थैंक यू तायरा, मेरे ख्याल में 3 मिनट है हमारे पास, तो हम चाहेंगे एक आध और अगर हम कमेंट ले सकें या क्वेश्चन ले सकें। थैंक यू जी, श्योर, बहुत शुक्रिया तायरा जी। हुमायूं वकास साहब ने हैंड रेज किया था, अगर आप कोई कमेंट करना चाहें। जी सर, मेरा नाम हुमायूं वकास है, ह्यूमन राइट डिफेंडर हूँ, कराची से ताल्लुक है और माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक है। अक्सर हम ये जो माइनर एज की केसेस हैं या फिर माइनर एज का जो लॉ है उसको हम जोड़ देते हैं माइनॉरिटी के साथ, और बहुत ज़्यादा केसेस भी इसी उस पर आए, और मैंने क्योंकि रिसर्च भी मीरपुर खास, थरपाकर और इन साइड पे, और इस साइड पे केसेस बहुत ज़्यादा है। तो अभी जो रिसेंटली केसेस आए हैं निमरा का और दुआ का, तो क्या हम सिविल सोसाइटी उसको एज ए रोल मॉडल बना सकते हैं कि ये केसेस जो हैं ये अब सिर्फ
माइनॉरिटी के नहीं है, लेकिन हमें इस केसेस को रोल मॉडल बना के ऐसे इम्प्लीमेंटेशन करानी चाहिए कि ये कानून जो 18 साल का पास हुआ है सिंध के अंदर, तो ये इम्प्लीमेंट हो सके। क्योंकि पहले जो माइनॉरिटी के अंदर भी एक रिजर्वेशन थी, वो यही था कि इसको फ्री विल दे के या इसको जो है एक शरीयत कोर्ट के जरिए इसको जो है बचा लिया जाता है। और ये मेरा ख्याल है कि इसके इंक्रीज होने का वजह भी यही है एक कि जो इतने ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं केस। तो मेरी रिक्वेस्ट है सिविल सोसाइटी से कि प्लीज इसको इस तरह से भी देखा जाए अब इन केसेस। थैंक यू हुमायूं साहब। इस पे फिरबू अगर आप कोई बात करना चाहें और आपका कोई क्वेश्चन है, और फिर देन हम कलेक्टिवली इसको कंक्लूड करते हैं। शुक्रिया। मैं बहुत जल्दी में थोड़ी सी बात ये कि एक तो मैं एग्री करता हूँ कि बुशरा साहबा ने कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव कोई स्टडी होना चाहिए जिसमें हम इस वक्त देखें कि चलो एक पीरियड था जिसमें लेजिस्लेशन लॉज नहीं थे, इस वक्त सिंध में काफी प्रो लेजिस्लेशन हुई है, पंजाब में भी हुई है, तो एक स्टेप तो हम आगे बढ़े हैं। दूसरा ये है कि अभी काफी सारे इश्यूज हैं इम्प्लीमेंटेशन में, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो आपने बता दिया, मैडम ने बता दिया, बिल्किस साहिबा ने, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊं इसमें कि 2-3 जो गुड प्रैक्टिसेस हुई है थोड़ा सा हम उसको देखें और फिर इसमें क्या हो सकता है आगे, कैसे उसको हम कर सकते हैं। एक तो ये है कि मैंने थोड़ा सा देखा है कि आपने देखा होगा कि पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर बनाए हैं एडी खवाजा साहब ने, जो हैदराबाद में भी है, बाकी जगहों पे भी है, काफी अच्छा काम कर रहा है, काफी सपोर्टेटिव है, काफी कंप्लेंट्स को जो है वो सुनता है, लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है। इसको हम देखना चाहिए, वो सिर्फ एक हैदराबाद में नहीं बल्कि बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी इस किस्म का फैसिलिटेशन सेंटर होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी का एक अवेयरनेस का मसला है, तो कम्युनिटी को पता नहीं है, इस किस्म के सेंटर्स होते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं उस विक्टिम्स को। शायद विक्टिम जो है डायरेक्टली पुलिस के पास जाना इतना कंफर्ट फील ना करे, लेकिन वो भी पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर है, वुमेन पुलिस, लेकिन उसकी ड्रेसिंग, उसका एटीट्यूड, उसका जो एनवायरनमेंट ऑफिस का जो आप देखेंगे तो वो काफी जो है वो कंड्यूसिव है, जिसमें लोग जाते हैं और अपने जो जितने भी ग्रीवेंसेस है बताते हैं। दूसरा ये मैं आपको बताऊं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स जो हैं वो अभी तक जिस लेवल पे हम समझ रहे थे वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ एनजीओज की मदद से काम जिन्होंने कुछ किया है, चाहे नवाबशाह में किया, सांगड़ में किया या थर में हम देख रहे हैं, ऐसे केसेस है। मैं आपको बताऊं कि एक सीपीओ कहता है कि मैंने 5000 केसेस मेरे पास आए जिसमें कोई हमने कोई है कि 5000 ही हमने रिजॉल्व कर दिए या 4500 रिजॉल्व कर दिए। वो पूरा एक मैकेनिज्म है, केस मैनेज करते हैं, उनके पास रेफरल मैकेनिज्म है जिसमें सारे डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर हो, पुलिस हो, एजुकेशन, हेल्थ, जिस किस्म के प्रोटेक्शन के इश्यूज होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इस किस्म के अप्रोचेस जो हैं वो, चलो एक पीरियड था जिसमें किसी ने सपोर्ट कर दिया, वो एक मैकेनिज्म बनाया, लेकिन जब तक बाकी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हम देखें वहां पे इस किस्म का मैकेनिज्म नहीं होगा तो ये जो है इनकी लॉज की ट्रिकल डाउन या इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो सकेगी। तो मेरे ख्याल में इसको हमें देखना चाहिए कि किस किस्म का, क्योंकि ये एक ऐसा इशू नहीं है कि आइसोलेशन में कोई, आपने कहा कि एक बंदा बैठा हुआ सोशल वेलफेयर का या कोई भी ऑफिसर है, उनके पास एक टेबल है, एक चेयर है, कुछ भी नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कुछ पता नहीं, तो वो क्या करेगा। बजटरी कंस्ट्रेंट बहुत सारी हैं, वो देखना चाहिए मेरे ख्याल में, वो एक हमारी रिकमेंडेशन होना चाहिए। लेकिन दूसरा ये कि डीएमसी जितनी भी बनी हुई है, आपको मैं बताऊं कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट में वाकई आपने सही कहा कि बर्डन है, काफी बर्डन है। डीसी के पास 10 कमेटीज बनी हुई है, अब वो करे तो क्या करे, उसकी कोई, आपको पता होगा कि अगर इस किस्म की ज्यादा कमेटीज होगी तो उसकी कोई क्वालिटी नहीं होगी, कंप्रोमाइजेज होंगी, मीटिंग्स नहीं होगी, वही लोग हैं वो 8-8, 10-10 कमेटीज में बैठे हुए हैं लेकिन उनकी कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो कम से कम एक ये इंश्योर करे, एक तो बर्डन जो है डीसी पे नहीं आना चाहिए, कोई भी और ऑफिसर क्या नहीं है डिस्ट्रिक्ट में जो उसको लीड करे और उनको रेगुलराइज करे इन चीजों को, तो मेरे ख्याल में उससे काफी कुछ फर्क पड़ेगा। बाकी ये है कि कोई ऐसा बुलेटिन निकाले, हर कोई अपने डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी कमेटीज या जो भी प्रोग्रेस हो रही है, कम से कम हमारे पास डिलीवरी हो रही है नहीं हो रही है, कोई रिफ्लेक्शन तो आए। हम अपनी एक स्टडी कॉम्प्रिहेंसिव एक टाइम में कर लेंगे, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए, मंथली होनी चाहिए, क्वार्टरली होनी चाहिए कि कितने केसेस हुए, कितने आए, कितने रिजॉल्व हुए। तो इस किस्म का जब तक मैकेनिज्म नहीं होगा मेरे ख्याल में, तो तब तक तो बस ये लाज है, जैसे बहुत सारे ऐसे लाज पड़े हुए हैं। बांडे लेबर एबॉलिशन एक्ट 95 में आया था, अब तक उसका कुछ नहीं हुआ, अभी ये तो रिसेंट आए हुए हैं। तो इसके लिए हमें अब रियलिस्टिक होकर अपनी अप्रोचेस को थोड़ा सा ठीक करना। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही की पॉइंट उठाए हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा सा हम टाइम दें अगर टुवर्ड्स सोल्यूशन। ठीक है, इश्यूज पे हमने बहुत ज्यादा बात कर ली, कुछ चीजें हैं जिन लेवल्स पे हमें इनको देखना चाहिए। वो मेरा आइडिया ये है कि अगर हम इसको पॉलिसीज और लॉज के लेवल पे देखें तो क्या रिकमेंडेशंस हमारी होनी चाहिए। सिस्टम्स लेवल पे जैसे फिर ने कहा कि 10 कमेटीज हैं, और ठीक है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, और बियॉन्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल ग्रास रूट्स पे क्या सिचुएशन है उसको हमें देखना जरूरी है।
اور اس میں ایک جو ہم انسٹیٹیوشنس کو دیکھتے ہیں, جیسے میں نے سٹارٹ میں تھوڑی سی بات کی تھی کہ ہم نے ڈیزائن اور ڈلیوری لیول پہ دیکھنا ضروری ہے, اور اوور سائٹ یا مانیٹرنگ سائٹ پہ دیکھنا بھی ضروری ہے, اور سسٹمز میں ہمیں تھوڑا سا کمپلیکسٹی ان دیٹ سینس نظر آتی ہے کہ ملٹیپل انسٹیٹیوشنس ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں, اور بیوروکریسی کا جو چیلنج ہے وہ ایون کیپیسٹی کا بھی ہے, ریسورسز کا بھی ہے, اور یہ بھی چیزیں سسٹمز میں بہت زیادہ وہ ہیں. ایک اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کچھ ادارے جو ہیں وہ سوشل ویلفیئر کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں, ایون پنجاب میں جو چائلڈ پروٹیکشن سسٹم ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے انڈر کام کر رہا ہے. تو یہ چیلنجز ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر دین ہم بیہیویئر لیول پہ 3 جو ٹیئرز ہوتے ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو بیہیویئرز پہ جو گورنمنٹ باڈیز ہیں, چاہے وہ ایون پولیٹیکل لیول پہ بھی دیکھیں یا بیوروکریسی لیول پہ بھی دیکھیں یا ود ان کمیونٹیز, کیونکہ بیہیویئرز ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اویئرنیس لیول کتنا ہے اور آپ کی سینسٹیوٹی ٹوورڈز رائٹس ایشوز, ویمن پروٹیکشن ہو, چائلڈ پروٹیکشن ہو, تو وہ کیا ہے. تو میرے خیال میں اگر میں تھوڑا سا ریکویسٹ کروں گا بلکیس کو کہ بیسڈ آن ہر اسٹڈی کیا سلوشن آپ پرپوز کرتی ہیں کہ کس طرح سے چیزوں کو ٹھیک کیا جانا چاہیے. بہت ہی بریف پلیز. جی بہت شکریہ. پیربو صاحب نے بھی بہت سی چیزیں بتائی ہیں جو کہ ریزونیٹ کر رہی ہیں اسٹڈی کی فائنڈنگ سے. تھینک یو پیربو صاحب. اور بالکل صحیح کہا. میرا ایک بہت اہم پوائنٹ جو میں نے اس میں ریکمنڈیشن میں بھی ڈالا ہے اور یہاں پر بھی آپ سب لوگوں نے تقریباً وہ بات کی ہے کہ ہمیں سول سوسائٹی کا رول بڑا اہم بنتا ہے. ڈسٹرکٹ پر اگر ڈپٹی کمشنر اگر تمام کمیٹیز کو سپروائز کرتا ہے, وہ اس کا چیئر ہے, اور وہ سوشل ویلفیئر اور وومن ڈیولپمنٹ کے آفیسرس کو اس میں شامل کر کے تو وہ نہیں اگر کال کرتا ہے, تو جو کمیٹی ممبرز ہیں اس میں سول سوسائٹی بھی ہے. اور جیسے ابھی انہوں نے بات کی چائلڈ رائٹس کے حوالے سے جو بہت امپورٹنٹ لا ہے, اس میں تو ڈسٹرکٹ کورٹس بھی انوالو ہیں, وہاں کا جج بھی انوالو ہے, وہاں میں ایڈوکیٹ بھی انوالو ہے. تو یہ سب لوگوں کا رول بھی بالکل نہیں ہے. اگر ہم ساری کی ساری رسپانسبلٹی گورنمنٹ سسٹم پہ ڈال رہے ہیں, تو ہم اگر اپنی سائڈ دیکھتے ہیں تو یہ بھی میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ سول سوسائٹی کا رول بھی بڑا جسے کہنا چاہیے کہ ڈیفینسو سا کہہ لیں. ان کو کوئی assertiveness نظر نہیں آ رہی کہ وہ جائیں میٹنگ کریں اور کہیں کہ آج اس دفعہ کی میٹنگ ڈیو ہے, ابھی کیوں نہیں ہوئی. پروونشل لیول پر بھی لوگ چلے منسٹر کے آفس تک رسائی ہر ہماری سول سوسائٹی کی اتنی مشکل نہیں ہے, وومن ڈیولپمنٹ یا سوشل ویلفیئر کے, لیکن اسٹل ہم اپلیکیشنز ڈال سکتے ہیں, ایک ساتھ ان سے میٹنگ کا ٹائم لے سکتے ہیں. جو کمیٹی ممبرز ہیں ان کا رول بھی مجھے بہت ہی سٹل نظر آتا ہے اور ان کو زیادہ بہتر اور اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے ریکمنڈیشن کی ہے کہ یہ 2-3 جو چیزیں ہیں ان کو کلب کر کے ایک اس کی کمیٹی بننی چاہیے. اور بہت زیادہ چیزوں پہ ظاہر ہے وہی والی بات ہے کہ اسپوائل ہو جاتے ہیں, اور کیونکہ ڈسٹرکٹ چلے اگر آپ کراچی کو چھوڑ دیں تو وہ تو بہت واسٹ ہے, لوگ ایک دوسرے کو اتنا نہیں جانتے. لیکن جو چھوٹے ڈسٹرکٹ ہیں سندھ میں, لائک کہ ہم میرپور خاص ہی لے لیں یا تھرپار کر لیں, خیر چھوٹے تو اس طرح نہیں کہیں گے, رقبے کے حساب سے وہ بھی بہت بڑے ہیں, لیکن لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, رورل ایریا ہے, تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے سول سوسائٹی کو بھی جب انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو کوئی میٹنگ کال نہیں آئی. اگر ڈپٹی کمشنر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 4 میٹنگیں کر لی ہیں, تو بات وہی ہے کہ سب جانتے ہیں, کیس بھی سب جانتے ہیں. ایک کیس اگر ایک ڈسٹرکٹ میں آتا ہے تو پولیس کو بھی پتا ہوتا ہے, ڈپٹی کمشنر کو بھی پتا ہوتا ہے, سول سوسائٹی کو بھی پتا ہوتا ہے. تو اس پہ رول سول سوسائٹی کا بھی ہے زیادہ, اور assertive رول کی ضرورت ہے ہمیں. اور ان سب میں جو پولیس کا رول ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ وومن پولیس کو جو ہے وہ اس کو ان کے پاس موبائل گاڑیاں وغیرہ نہیں ہیں, ان کو صرف وہاں بیٹھ کے ٹیبل اور چیئر پہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہونی چاہیے, اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. عورتیں اگر کمپلین کرتی ہیں, فون کرتی ہیں, تو ایٹ لیسٹ وہ موبائل لے کے تو پہنچے نا وہاں پر. اور وہی والی بات ہے کہ جب 15 کی ہیلپ لائن سے لوگ پہنچتے ہیں تو وہ اپنی ہی طرح سے چیزوں کو سالو کر رہے ہوتے ہیں, عورتوں کی چیزوں کو اس طرح سے سالو نہیں کیا جاتا. یقیناً بہت سی چیزیں پولیس کے انڈر میں چیزیں بہتر ہیں, جیسے پیربو نے بھی ہائی لائٹ کی, لیکن اسٹل ایسے بھی جملے ہمیں سننے کو ملے کہ یہ جو لاز پاس کر دیے ہیں اسپیشلی ان ٹرمز آف ڈومیسٹک وائلنس, تو وہاں پہ ان کا رول جو ہوتا ہے نا, جب خواتین کو ہسبینڈ بہت بری طریقے سے مطلب
उनके ऊपर वायलेंस करते हैं, तो वो चूंकि हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, तो पुलिस वाले मेल मेंबर्स के लिए भी वो एक्सेप्टेबल होता है। उनको कहते हैं कि जी खाना नहीं ठीक पता है, आपको मालूम नहीं क्यों मारा उन्होंने। जब हम केसेस लेके अगर इन टर्म्स ऑफ वैसे भी अगर हम जाते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है कि ये लॉज जो आप लोगों ने बनाए हैं, तो मैं ये बड़े ऐलान से ये जुमला बोलती हूँ कि मुझे कानों में जो आवाज पड़ी, तो उन्होंने कहा कि आप एनजीओ की जो खवातीन हैं उनको क़यामत में पता चलेगा कि जो आपने जो इस तरह के कवानीन बना दिए हैं, तो वो आपको अल्लाह ताला बताएगा। यानी जो एक एक्सेप्टेबल है कि अगर मार सकता है मियाँ, तो आपने कैसे उसको क्राइम बना दिया। तो उसी तरीके से ये एटीट्यूड वहां पर है, उनको आज हम इतनी जल्दी बैठ के बात नहीं कर सकते। हाँ, हमारा अगर सपोर्ट होगा, हम वहां पहुंचेंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट में केस हुआ है तो खवातीन के साथ जैसे बुशरा का रोल है, इस तरीके से जाती हैं। सर हर डिस्ट्रिक्ट में और लोग भी ओनरशिप लें, खवातीन के साथ जाए। बहुत सारे लोग जाते हैं, ह्यूमन राइट्स के लोग, जैसे अभी बताया HRCP के लोग जाते हैं। इस तरह हम एनजीओ के बहुत सारे लोग काम करते हैं यही काम, लेकिन थोड़ा और स्ट्रेंथन हमें होने की जरूरत है और मुनज़्ज़म होने की जरूरत है। हमारा एक नेटवर्क जो है और मजीद स्ट्रेंथन होने की जरूरत है। साइलोज में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारी वो बातें हैं जो हमें जरूरत है। थैंक यू बिल्किस, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में हम अगले 6 मिनट में इसको कंक्लूड करते हैं। शुजा साहब का कोई कमेंट है, प्लीज शुजा साहब। जी जी, ये मैं बल्कि बिल्किस को बहुत अप्रिशिएट करूंगा। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त स्टडी की है और जो रिकमेंडेशन उन्होंने बनाई है बिल्कुल ये एग्जैक्टली इस तरह होना चाहिए। मगर मेरे जहन में यही था कि जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है ना, खासतौर पर अगर प्रोविंशियल लेवल पे, तो उसका ज़्यादा आपको याद होगा कि यहाँ पे सिंध के IG थे जो AD ख्वाजा, उसने एक अपने ऑफिस में एक सेल कायम किया था कंप्लेंट रिसीव करने का। तो वो वहाँ से कंप्लेंट रिसीव होती, फिर वो डिस्ट्रिक्ट के SSP को जाती थी। तो उसका बहुत फ़र्क होता है। जैसे मैं एक मिसाल दे दूँ कि इमरान खान, उसने बहुत जो भी कुछ किया, गंद किया, जो उसने एक अच्छा काम किया था। उसने एक प्राइम मिनिस्टर पोर्टल कायम किया था। उस पर ऑनलाइन जाके कोई भी शहरी कंप्लेंट कर सकता था और उसका बहुत अच्छा इम्पेक्ट होता था। मुझे पर्सनली जो कि एक्सपीरियंस है कि मेरे बेटे ने पोस्ट ऑफिस, उसने कोई बाहर से कोई चीज़ मंगवाई थी, वो डिलीवर नहीं हुई थी, तो उसने पोस्ट ऑफिस के खिलाफ कंप्लेंट की। तो वो बंदे पोस्ट ऑफिस के ऑफिसर, उनके फोन आते रहे कि भाई आप आपको डिलीवर करा देते हैं। मतलब इस तरह की बहुत होता है। तो अगर हम प्रोविंशियल लेवल पे सेंट्रलाइज सिस्टम हो, अब जैसे हम लोग अभी लाहौर गए थे तो वहाँ हमने सेफ सिटीज का कंट्रोल रूम देखा, तो वहाँ पे पुलिस का पूरा मैकेनिज्म पूरे पंजाब का वो एक सेंटर से ऑपरेट होता है। वहाँ से रिसीव होती है डायरेक्ट 15 से, और वो फिर डिस्ट्रिक्ट को जाती है और वो उसका रिट्रेसल क्विकली होता है। तो ये जो DCs के साथ इतना कर दिया, और उसको मतलब प्रभु को पता है कि जो बाउंड्री लेबर की जो विजिलेंस कमेटी है, उनका टेन्योर का एक्सपायर हो गया, मीटिंग एक भी नहीं हुई पूरे सिंध में। उन्होंने नोटिफाई भी की थी कुछ डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो हमने इस तरह डिस्ट्रिक्ट को इतने पावर दे दी, पावर तो इतने हैं कि वो अनलिमिटेड है, मगर वो उस पर डिलीवरी नहीं कर पाते। तो बस ये तजवीज़ थी कि उसको सेंट्रलाइज और प्रोविंशियल लेवल पे होना चाहिए जो भी मैकेनिज्म है कंप्लेंट का। थैंक यू शुजा साहब। मेरे ख्याल में एक बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन हुई यहाँ पे। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं बिल्किस रहमान का कि उन्होंने अपनी स्टडी की फाइंडिंग्स शेयर की, उसके और उसी की बेस पे जो रिकमेंडेशंस दी, उनकी रिकमेंडेशंस रिफ्लेक्ट करती हैं कि हमें लीगल लेवल पे, इवन इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, और इवन जो है वो बिहेवियरल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जो हमने देखा पंजाब और सिंध का कंपैरिजन करने का जो चीज़ें थी, वो भी हमें बुशरा ने, थैंक्स टू बुशरा, कि वहाँ पे जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम है और वो कैसे काम कर रहा है, और सिंध में अगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम है तो उसके जो चैलेंजेस हैं, हमें जो है वो चीज़ें ये नज़र आती हैं कि इस पूरे सिस्टम को गिवन, क्योंकि आप अगर देखें 2015 ऑनवर्ड्स तो बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत तेज़ी से चीज़ें डेवलप हुई हैं पाकिस्तान में, और इवन 2010 के जो डेवोल्यूशन के बाद चीज़ें रिफॉर्म्स हुई, जैसा भी हुई और जहाँ से भी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन हमें लगता ये है कि जो अभी भी लॉज के ऊपर बात हो, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बात हो, और सिविल सोसाइटी के स्पेसिफिक रोल पे के ऊपर बात हो, तो
बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है कि अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, डिस्पाइट कि हमारे इंस्टीट्यूशंस और लॉज बन गए हैं। लेकिन एक और जो चैलेंज है कि सिविल सोसाइटी की जो अपनी लिमिटेशंस हैं उनको भी हमें ज़हन में रखते हुए जो है ना वो आगे बढ़ना होगा। और इसके अलावा हम एक चीज़ मिसिंग कर यहाँ पे डिस्कशन उसकी नहीं हो सकी कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एलिमेंट है जो NHRIs का रोल है, उसको इसके साथ हम कैसे लेके आगे बढ़ सकते हैं। और देन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की जो बात है, थोड़ी सी उस पर बात हुई कि उनका क्या रोल है। फॉर एग्जांपल मैं एक चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि जब हम पंजाब असेंबली की ह्यूमन राइट्स कमेटी के साथ हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने ये बताया कि हमारे पास तो कोई एजेंडा ही नहीं है बात करने का, तो हम क्यों मीटिंग करें। तो ओवरसाइट, क्योंकि ओवरसाइट नहीं होगी तो शायद इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर सकती, या शायद पॉलिटिकल लेवल पे कुछ चीजें आगे मूव नहीं होंगी तो रिसोर्सेज का भी यही हाल रहेगा। अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो ब्यूरोक्रेसी को कौन पूछेगा, और सिविल सोसाइटी की एंगेजमेंट वीक होगी तो वो भी एक चैलेंज होगा। तो गिवन इन सब मामलात को देखते हुए एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जो सिविल सोसाइटी के दोस्त हैं उनको एंगेज करने की जरूरत है। एक तो स्टडी लेवल पे रिसर्च के साथ, एविडेंस के साथ हम आए, दूसरा सोल्यूशंस प्रपोजल्स के साथ हम गवर्नमेंट के साथ बैठे और पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ, ताकि इन सारे सिस्टम्स को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। एक जो अनाउंसमेंट है, आप अगर चैट उसमें जाएं तो आपको स्टडी का लिंक मिल जाएगा। एवरीवन कैन डाउनलोड बिल्की स्टडी फ्रॉम देयर और उसका आप यूज कर सकते हैं। और जो पार्टिसिपेंट्स थे हम उनका भी बहुत ज्यादा मशकूर हैं कि उन्होंने इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे हमारा साथ दिया, और होपफुली हम कंटिन्यू रखेंगे इस सिलसिले को और सब दोस्त मिलके चीजों को आगे बढ़ाने में अपना रोल प्ले करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया बिल्कीस, बुशरा, जीनिया और बाकी हमारे तमाम दोस्तों का। थैंक यू वेरी मच। वी हैव टू कंक्लूड इट नाउ।